मसद एहतराम मुल्तमस हूँ आज की तकरीब के सदर करामी कदर जनाब मोहम्मद हमीद शाही साहब की खिदमत में। आप प्लीज़ भरपूर इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। और आप लोगों के हौसले को दाद के आप कब से सुन रहे हैं और बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं अब। और डॉक्टर शेर अली जो है हमेशा बहुत उम्दा तकारीब इन्होंने की। पिछले साल नासिर के साथ हमने यहाँ बात की थी और मैंने भी मजमून पढ़ा था। इनके अफसाने पे हमने बात की थी इनके यूनिवर्सिटी में जाकर लम्स में, और वहाँ एक तकरीब हुई थी तो उस पर अफसाने पे बात हुई थी, अच्छा लगा था। लेकिन डॉक्टर शेर अली का यहाँ एहतमाम करना ये बहुत हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं डॉक्टर शेर अली। अपनी मर्ज़ी में इनके जो आए वो कर देते हैं। हत्ता कि उन्होंने हमीद कैसर से भी इतना उम्दा मजमून लिखवा लिया ये बड़ी बात है और अमीना ने तो खैर जब भी पढ़ा है बड़े एहतमाम से पढ़ा है और अच्छा मजमून पढ़ा है। आज भी इन्होंने बहुत उम्दा बातें की। इन्होंने इनके मौजू को, इनकी तकनीक को, इनकी ज़ुबान को उस पर बताया कि ये कैसे मुख्तलिफ होते हैं। फिर इनके इक़्तिबासात आपने देखे, फिर उन्होंने उनके उन्वानात इन्होंने अफसानों के गिनवाए कि देखें कैसे अपने उन्वान अलग करके वो एक फ़िज़ा मुख्तलिफ कर लेते हैं। तो ये बहुत अहम बात है। जब वो ये बात कर रही थी कि ये मकामी सकाफ़त जो है उसके साथ मसलन देहात के साथ उन्होंने सारा इसका जोड़ के दिखाया, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये आवाज़ आ रही है वैसे ये इस पर बंद ही है तो मेरे जहन में ये आ रही थी कि एक आदमी वो ख़ुद अभी निदा फाजली का पढ़ रहे थे शेर के, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो मैंने कहा एक नासिर अब्बास नैयर तो हमारे सामने वो आया जो माबाद जदीद तनकीद और सख्तियात और फ़लाँ के भारी भरकम का, वो कहते हैं जी इल्म तो उधर तब जहाँ से पैदा हो रहा है तो वहाँ हमें रुजू करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी पूरी रवायत जो तनकीद की थी उसको ज़रा कम तवज्जो दी और उसको ज़्यादा मुतारफ़ कराया, और ऐसा कराया कि सारे लोग मरूबियत से इनकी तरफ देखने लगे और वही उसी का चर्चा होने लगा। एक तो वो यानी माबाद जदीद आदमी है, एक आदमी वो है जो अपनी साथ जुड़ा हुआ है, अपनी ज़मीन के साथ, अपने लोगों के साथ, उनके दुखों के साथ, उनके साथ जुड़ा हुआ, और वो कहानी में दरियाफ्त होता है। तो कहानी में जो दरियाफ्त होता है ये बड़ा सच्चा आदमी होता है। इन्होंने एक लफ्ज़ कहा था तनकीद की तरफ जब बात कर रहे थे तो बड़े मज़े की इन्होंने बात कही थी। इन्होंने कहा जनाब कि ये जो नाम नेहाद आलमाना मज़ामीन लिखने की तरफ, तो उन्होंने ख़ुद ही उसको नाम नेहाद कह दिया उस तनकीद के सारे प्रोसेस को। हालांकि हम नहीं कह सकते, हम तो जुर्रत भी नहीं करते भाई इतनी। ये हालांकि ये फारूकी साहब ने भी ये कुछ ऐसी बात कह दी थी आखिरी उम्र में जाकर। उन्होंने कहा कि ये जो तनकीद है इसने कोई नहीं बचेगा तो ये कि जो तख्लीक होगी। ये वो फारूकी साहब कह रहे थे। उन्होंने खैर वो उर्दू अफसाने की हमायत में का जो आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि वो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। शायर वो बनना चाहते थे और उसमें नाम कमाना चाहते थे। इत्तफाक ये कि उसके बजाय तनकीद में उनका नाम उन्होंने कमाया। वो कहानी लिखना चाहते और शुरू में उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, जिस तरह आपने शुरू में कहानी लिखी। आपको तो गुमराह किया आगा साहब ने, उन्होंने तनकीद की तरफ ले गए। नहीं, इन्होंने इशारा खुद बताया। अभी अब बात कर रहे थे कि वो अनवर महमूद खालिद ने मौजू जो है वो किया था वज़ीर आगा की तनकीद के हवाले से, उन्होंने इन्हें निशाइये पे लगा दिया। निशाइये के बाद फिर ये तनकीद की तरफ चले गए, लेकिन कहानी ये लिख रहे। तो वो कहानी इन्होंने जो लिखी थी और किसी डाइजेस्ट में ये कहते हैं छपी, वो हमारे सामने नहीं आई। उसे भी आना चाहिए था, किसी मजमूए का वो हिस्सा नहीं हो सकी है लेकिन ये देखें जी सफदर रशीद साहब ने बड़ा अच्छा मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें फ़िक्शन को एक अच्छा नाक़िद मिल गया है। हम चाहते हैं कि ये और भी लिखें। इनकी कुछ तहरीरें बिल्कुल जिसकी तरफ इशारा अभी नासिर कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे
کہ ابھی انہوں نے یولیسس پہ جو اپنے نقطہ نظر بیان کیا تو وہ ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ کہانی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اس میں بڑی اہم انہوں نے کی تھی اور ترجمے کے حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں آج انہوں نے جس طرح کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے جو زیریں معنی ہیں کہانی کے اندر موجود ہیں اس کو جس طرح انہوں نے اسے منکشف کیا ہے یا اسے تلاشا ہے تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے. انہیں اس طرف آنا چاہیے اور بہت زیادہ لکھنا چاہیے. خیر اس سے پہلے تو آپ دیکھیں فکشن کے ساتھ ان کی دلچسپی تو ہے ہی. انہوں نے اس سے پہلے خالی کرسیاں کے نام سے جو ترجمہ کیا یا اس سے پہلے بھی انہوں نے شاعری کی بھی تراجم کی ہے تو وہ ہے فکشن کے ساتھ تو ان کا ایک تعلق ہے مضبوط ہے بڑا گہرا ہے. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں یہ فکشن کی تنقید کی طرف اگر آئے ہیں تو پھر اور بھی آگے آئیں اور بہت خوبصورتی سے لکھیں. بالکل انہوں نے یہ درست کہا کہ جو ناصر کے کردار ہیں وہ سماج کے اندر مس فٹ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور جب مس فٹ کرتے ہیں تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں جو ہوں تو میں اس میں کیوں نہیں ہوں, اس میں میرے لیے گنجائش کہاں پہ موجود ہے. اور یہ بھی انہوں نے درست کہا کہ ان کے کردار باغی نہیں ہیں, اس معاشرے سے بھاگ کے کہیں نہیں جانا چاہتے, اسے توڑنا نہیں چاہتے, بلکہ اس کے اندر ہی رہ کے وہ سوالات اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی ایک بغاوت ہوتی ہے سوال اٹھانا اور اس احساس کو پیدا کر دینا سماج کے اندر کہ میری جگہ کہاں پہ ہے, میرا مقام کس جگہ پہ ہے. یہ بھی بنیادی طور پہ ایک بغاوت کا ایک طریقہ ہے اور اسی سے ہی بہت ساری چیزیں خود بخود پھوٹتی چلی جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے لیکن اس پہ سوچنا چاہیے کہ انتظار حسین اور خالدہ حسین کے جو اثرات ان کے ہاں ہیں یا نہیں ہیں, میں تو نہیں سمجھتا. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے وہ انہوں نے جس انداز سے دیکھا ہے تو ہم دوبارہ انہیں پڑھیں گے, کیونکہ میں نے ان کی تقریباً ساری تحریریں پڑھی ہیں, سارے افسانے ان کے وہ پڑھے ہیں اور میرے نظر میں ہیں کہ وہ کہانی کو کس طرح جاتے ہیں. ان کے ہاں بنیادی طور پہ جو سماج کے اندر کردار موجود ہوتا ہے اس کا جسمانی جو فزیکل پریزنس ہے یا موومنٹ ہے اس سے زیادہ اس کی جو ذہنی اور نفسیاتی جو اس کے اندر ابال آ رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یا سوالات پیدا ہوتے ہیں یا تصادم پیدا ہوتا ہے اسی کو وہ کہانی کی طرف لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. حمید قیصر تو چلے گئے, ان پہ اب کیا بات کریں. ڈاکٹر یاسین آفاقی کا مجھے بہت اچھا لگا, ان کا تجزیہ جو یہ افسانہ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے یہ بڑا اچھا افسانہ انہوں نے انتخاب کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہوں گی, کیونکہ یہ تو آگے جا کے افسانہ آتا ہے کہیں. اور انہوں نے اس پہ بہت اچھا ملا شمس الدین کے جو انہیں مبہم سائے نظر آتے تھے اور وہ شیطان کے حوالے سے جو یہ ہماری جو تصوف کی روایت ہے اس میں ابلیس کا اور شیطان کا جو کریکٹر ہے یہ ہمیشہ ایک موضوع کا بحث رہا ہے اور تصوف کی روایت میں بھی رہا ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ حسین بن منصور الحاج جو ہیں جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا, تو انہوں نے سب سے ایک اہم سوال یہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو ابلیس ہے اس نے خدا کے سامنے جو سجدہ خدا کے حکم عدولی کی تھی, دراصل وہ بڑا مواحد تھا. وہ اس لحاظ سے مواحد تھا کہ بھائی اگر وہ سجدہ خدا کے علاوہ تو نہیں کسی کو کر سکتا تھا نا, چاہے خدا کا حکم, اگر خدا کا حکم مانتا ہے تو پھر وہ مواحد نہیں رہتا ہے, یعنی خدا کو ایک ماننے والا, سجدے کے لائق ماننے والا نہیں رہتا. اور اگر وہ سجدہ کر دیتا ہے, اگر نہیں کرتا ہے تو وہ خدا کا, اس نے دوسری جو چیز ہے یعنی خدا کو تو اس نے ایک ہی مانا کہ بس یہی سجدے کے قابل ہے, یہ انسان کوئی سجدے کے قابل نہیں. تو وہاں سے وہ دھتکارا گیا. اب یہ جو دھتکارا ہوا آدمی تھا, دھتکارا ہوا شیطان جو تھا وہ موضوع بن گیا ان کا. اب وہاں سے وہ دھتکارا ہوا ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں. میں کس سے پناہ مانگوں, میں کس سے دعا مانگوں, میں کس سے نجات کا راستہ, میرے لیے تو یہ مقدر لکھ دیا گیا. اور اس کو انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ, گہرے اندھیرے کے ساتھ اور تاریکی کے ساتھ اس کے ساتھ اتنے گہرائی ہے. یعنی جو آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں نا, یا تو میری یہ دعا قبول ہو جائے گی یا میری یہ دعا رد ہو جائے گی. ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں, آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک امید بھی رہتی ہے, ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے, چاہے وہ آدھی کھلی ہو, لیکن اس کے لیے تو کوئی امید نہیں ہے.
وہ تو قیامت تک کے لیے وہ پڑا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے. تو اس شخص، اس کا، اس انسان، اس وجود کا انہوں نے افسانہ جو ہے وہ لکھا. اور اس کو اب پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے جو ملا شمس الدین ہیں، وہ جو لمس جنہیں مدت ہوئی نہیں ملی، بیوی ان کی مر چکی ہے، وہ دنیا سے بعد، اور کیا کہا آپ نے اس میں بعد اور آد، اس سے وہ الگ ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے جو خاص موضوع ہے اتنا ڈیپتھ کے ساتھ، انہوں نے اس مزاج کو بھی تلاش کیا ہے اور اس کیفیت کے اندر جا کے اس افسانے کو لکھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ محض اوپر سے لکھ دی ہو، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کتابوں کا حوالہ اس میں آ رہا ہے، جن ریفرنسز اس میں آ رہے ہیں، جو اس مولانا صاحب کے حوالے سے وہ ریفرنس آ سکتے تھے شمس الدین صاحب، تو وہ ریفرنس انہوں نے آئے ہیں. اور اس میں لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کیفیت کے اندر یا اس تکلیف کو بھی جو شیطان کو ہو سکتی ہے، ہمیں تو کوئی شیطان سے ہمدردی تو نہیں ہوتی نا، ہم تو اعوذ باللہ پڑھنے والے ہیں نا، لیکن آپ کیفیت تو دیکھیے کہ ایک جو ہے وہ پوری آخرت تک کے لیے دھتکاری ہوئی ہے. اور اس کے اوپر سب الزامات ہمیں انسانوں کو سہولت ہے کہ ہم سہولت سے اس پہ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، حالانکہ اس میں شاید اس کا دخل نہیں ہو، ہمارا اپنا بھی دخل کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہو. تو بڑا عمدہ انہوں نے اس کے اوپر، لیکن یہ جو انہوں نے جدیدیت کا اس میں بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش کی اور مابعد جدیدیت کے حوالے تنقیدی ریفرنس، تو اس میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ کون سی جدیدیت ہے؟ اس کی جو اکیلا پن ہے مولوی صاحب کا، تو وہ تو مذہب کا عطا کرتا ہے، اس کی فکر کا عطا کرتا ہے. مابعد جدیدیت کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ نے اس میں ما جدیدیت کی بھی تلاش کر لیا، لیکن ناقد ہیں بھائی آپ بڑے، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہی اصطلاحیں تو مجھے گھبراتی ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں کہ بھائی ہم کہاں ان تھیوریز کو ڈال دیتے تو ایسا ہی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، لیکن ان کا تجزیہ بنیادی طور پہ وہ بہت، جو انہوں نے اس میں سے ہمیں احساس دلانا چاہتے تھے، جو اس کے کیفیتیں ہمیں بتانا چاہتے تھے، انہوں نے بہت خوبی سے وہ کہ ہمارے سامنے آئی ہیں. ناصر نے بہت اچھی گفتگو کی، ہمیشہ کی طرح. میں ان کی گفتگو جو ہے ہمیشہ سنتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. میں ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا بھی رہتا ہوں، ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس طرح جگہ بنائی ہے جس طرح ناصر نے بنائی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک عالم آدمی، پڑھنے والے، کتاب کے ساتھ ان کا رشتہ بہت گہرا ہے، لفظ کے ساتھ ان کا رشتہ گہرا ہے. جو انہوں نے ہم ان کے ساتھ کے کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں موجود ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاس کو پڑھا دینا اور وہ شاید رٹے رٹائے نوٹس جو ہیں وہ ان کو لکھوا دینا ہی علم کی خدمت ہے. ایسا نہیں ہے ان کے ہاں. ٹھیک ہے آپ ان سے اختلاف کیجیے، اور اختلاف آدمی اسی سے کرتا ہے جس کی موجودگی کا آدمی اعتراف کرے، جو زندہ ہو. زندہ آدمی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے نا. انہوں نے ابھی جو بات کر رہے تھے، یہ کس کا ہے؟ میرا تو نہیں، اس کو بند کر دیں گے، بند ہو گیا بس. تو دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ میری تنقید ہے، اس پہ مخالفت ہوئی، 2-3 لفظ انہوں نے استعمال کیے، میں چاہتا کہ یہ لفظ وہ استعمال نہ کریں. مخالفت ہوئی، خلاف لوگوں نے لکھا. یہ لفظ اس لیے کہ رد عمل تو آیا ہوگا، رد عمل تو اسی کا ہی آتا ہے نا جس پہ کوئی عمل اثر کرے گا. تو رد عمل آئے گا، اسی سے مکالمے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے راستہ نکلتا ہے، اسی سے ایک سمت متعین ہوتی ہے. اور میں خوش ہوں کہ یہ بالکل ہی فنا فی المابعد جدیدیت نہیں ہو گئے. اس کے بعد یہ آئے ہیں، انہوں نے جیسے مجید امجد پہ کتاب لکھی ہے، جیسے میرا جی پہ کتاب لکھی ہے، جیسے ابھی یہ دیکھیے کتنی اچھی عمدہ کتاب انہوں نے داغستان جدید لکھی ہے. یا پھر آپ دیکھیں افسانے کی طرف یہ آئے ہیں، تو افسانے میں بھی ایک انہوں نے نیا آہنگ دیا ہے، بالکل ایک نیا اسلوب دیا ہے. اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم
لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مخلص ہیں اور اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایسے تخلیقی آدمی کی، ایسے ذہین آدمی کی تحریروں آپ پڑھیں. آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جو باتیں اب مثلاً ایک بڑی بات مزے کی کہی، کس نے ابھی مجھے اب زیر ذہن میں آ رہا ہے، شاید انہوں نے کہی، یاسین نے یا کیا، کہ آپ انہیں پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس میں سے جو فکشن کا دانش ہے نا، فکشن کی دانش، وہ آپ کو جملوں کے اندر سے ابھرتی ہوئی آپ تک منتقل ہوگی. اور یہی بات ہے جو عام مضمون میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ فکشن میں ہی بیان ہوتی ہے، اور وہ فکشن کی دانش ان کے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں جنہیں آپ کوٹ کہہ رہے ہیں، کوٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ والے جو ہیں، یہ دراصل وہ دانش ہے جو فکشن کے ذریعے ہی منتقل ہو سکتی ہے، اور جس کے پاس یہ ہو میں اسے اصل میں فکشن نگار مانتا ہوں. باقی رہے گی کہانی تو کئی طرح کی ہو سکتی ہے. تنقید، ان کی جو تنقید ہے، یہ لوگوں نے کہا چونکہ ناقد کے طور پہ انہوں نے اپنی شناخت بنا لی تھی. ہم نے بھی کہا ناقد کے طور پہ ان کی شناخت بڑی مستحکم ہو چکی تھی، اور مستحکم ہونے کے بعد یہ انہوں نے افسانے دیے، اور افسانے بھی یوں دیے کہ کتاب دے دی اور اس سے پہلے کہیں چھپنے کو نہیں دیے، کسی رسالے میں نہیں چھپنے کو دی. یکدم ہی پتہ چلا جناب کہ ایک دھماکہ جیسے ہوتا ہے کہ جو بھی کتاب آ گئی ہے. تو اس کا پہلا افسانہ چونکہ کتاب افسانے کی مبادیات کے اوپر تھا، افسانہ تھا خود، یعنی افسانہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ پہلا افسانہ پڑھنے کے بعد بس یہ جی نقاد افسانہ نگار ہے. ایسا ہوتا ہے، لیکن انفیکٹ اگر آپ بعد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک افسانے کو الگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جا کے چیزوں کو مختلف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہیں سے وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کا ایک اسلوب ہے جو انہوں نے انوینٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو مختلف ثابت کیا. تو یہ تو خیر باتیں وہ تھی جو ابھی انہوں نے کی ہیں. میں نے کچھ لکھ لیا تھا، میرا خیال ہے اب اسے کیا پڑھنا ہے. بات تو اس لیے کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا، یہ میں ان کو ویسے دے دوں گا. بہت جی میں نے ان پہ اس سے پہلے بھی مضامین لکھے ہیں اور بڑے مفصل لکھے ہیں، اور وہ جی چلیں میں پڑھ دیتا ہوں، ویسے مختصر سا ہے، کوئی زیادہ طویل نہیں ہے. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ناصر عباس نیّر نے اردو ادب میں سب سے پہلے ایک سنجیدہ، باخبر اور صاحب نظر نقاد کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کی، اور یہاں تک پہنچتے ہوئے کہیں ہمیں الجھایا، کہیں مشتعل کیا اور کہیں مروب. مگر جب انہوں نے افسانہ نگاری کی طرف رخ کیا تو یہ بات جلد واضح ہو گئی کہ وہ محض ایک نقاد کے طور پر افسانے نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ تخلیقی سطح پر ایک نئی جہت بھی دریافت کرنے چلے تھے. ان کے افسانے اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ گہرا مطالعہ، فکری ریاضت اور تخلیقی بصیرت جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ادب میں ایک منفرد آہنگ پیدا کیا جا سکتا ہے. وہ پیدا ہوا بھی ہے. یہی سبب ہے کہ ان کے افسانے روایت سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود روایت کے اسیر نہیں ہیں اور نئے امکانات پیدا کرتے چلے گئے ہیں. ان کی کہانیوں میں فکر، احساس، تخیل، تاریخ، نفسیات اور تہذیبی شعور کہیں باہم پیوست ہو جاتے ہیں، اور کہیں کہانی کے پہلو میں چلنے والا ایسا عنصر ہو جاتے ہیں جس کی الگ سے تفہیم اور تعبیر شاہد ہی ممکن ہو سکے. ناصر عباس نیّر کے اب تک 5 افسانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں: خاک کی مہک، فرشتہ نہیں آیا، راکھ سے لکھی گئی کتاب، ایک زمانہ ختم ہوا اور جب تک ہے زمیں. ان کتب پر مشتمل ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے جس کے آخر میں مصنف نے میری کہانی کی کہانی میری زبانی کے عنوان سے اپنی افسانہ نگاری پر مفصل لکھا ہے. اگرچہ انتظار حسین سے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ لکھنے والا اپنی تخلیقات کے بارے میں جو کہے اسے سن لینا چاہیے، اعتبار نہیں کرنا چاہیے، تاہم ناصر عباس نیّر کی اس تحریر میں کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں توجہ دی جانی چاہیے. مثلاً وہ کہتے ہیں کوٹ: میرے افسانوی کردار نقل کی نہیں تخیل کے اصول کی پابندی کرتے ہیں. میرے افسانوی کردار نقل کی نہیں تخیل کے اصول کی پابندی کرتے ہیں. کہانی کا کوہ ندا کے پروفیسر، خاک کی مہک کے امام مسجد سے لے کر ابا کا صندوق، عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے لاش کا نہیں، درخت باتیں ہی نہیں کرتے، تمہارا قانون، خاموشی کا سر، میں کس سے پناہ مانگوں، وہ آخری دن کے مرکزی کرداروں تک سب تخیلی افسانوی کردار ہیں. ان پر کسی حقیقی شخص کا گمان ہو سکتا ہے. کوئی حقیقی شخص ان کی مانند گمان و یقین سے لے کر رنج و راحت بھی محسوس کر سکتا ہے.
मगर वो किसी हकीकी शख्स की हू बहू नकल हैं, ना उसका मुतबादिल। वो अफसाने की दुनिया की मखलूक हैं, यहीं पैदा होते हैं, यहीं से सब देखते सुनते सहते भोगते यहीं मर जाते हैं और यहीं अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं, या ज़िंदगी के किसी एक मकाम पर रुके होते हैं जहाँ वो मौत के मुंतज़िर होते हैं, न ज़िंदगी के तलबगार। उनके मुताबिक इस अफसानवी मखलूक के ज़िम्न में सबसे अहम बात यह है कि ये जो कुछ भी है हम जिंदा इंसानों के लिए हैं। हम इनके सबब से ख़ुद को जानते पहचानते, इनके एहसासात व तसव्वुरात और इनकी शिकस्त की मदद से अपने एहसासात व तसव्वुरात और उनकी शिकस्त के रंजो निजात को समझते हैं। इनके वजूद की हदों के अंदर अपनी हदों का तसव्वुर करते हैं। ये लिसानी ख्याली वज़ई होने के बावजूद हमारी हकीकी ज़िंदगियों में हकीकी असर के हामिल होते हैं। ये तो उनकी कोटेशन थी और तवील कोटेशन है। ज़ाहिर है मैं चाहता था कि ये बुनियादी तौर पे उनका जो फ़न का एक फ़लसफ़ा है या उनका एक नुक्ता नज़र है वो सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि नासिर अब्बास नैयर की ये तहरीर वो दरवाज़ा है जहाँ से उनके फ़िक्शनी महल सराह में दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे यूँ लगता है कि नासिर के अफसानों का सबसे नुमायाँ वस्फ़ उनका असलूब है। ये किरदार जिन्हें उन्होंने गिनवाया है सब इसी असलूब की गठड़ी में बंधे हुई हैं। उन्होंने बयानिए का ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया है जो ना खालिस रवायती है और ना इलामती अफसाने जैसा पेचीदा। उनके यहाँ कहानी अपनी रफ्तार और अपने ढंग से आगे बढ़ती है, यूं के ख्याल उसे हाँक रहा होता है। बसा औकात यही ख्याल एक मुतहर्रिक किरदार की हैसियत इख्तियार कर लेता है। यूं भी होता है कि वाक़यात से ज़्यादा किरदारों के ज़हन में चलने वाली कशमकश कहानी को आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि उनके अफसानों में दानिश और तख़य्युल एक दूसरे की ज़िद नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील बन जाते हैं। उनकी ज़ुबान तहदार और बामानी है, वो मामूली से जुमले में भी दोहरी मानवियत पैदा कर लेते हैं। उनके अफसानों में माकबल मतून के इक़्तबासात, तारीख़ी हवाले, असातीरी इशारे, ख्वाब और ख्वाब जैसी कैफियत और तहज़ीबी इलामतें महज इल्मी नुमाइश के लिए बयानिए का हिस्सा नहीं होते, अफसाने की मानवी फ़िज़ा को वसी करने के वसीले हैं। ऐसा असलूब है कि कारी को फ़िक्री सतह पर भी कचौके लगाता है और उसे भरपूर ज़हनी शिरकत पर आमादा करता है। नासिर के अफसानों के मौज़ूआत भी रवायती अफसाना निगारों से मुख्तलिफ हैं। इंसानी वजूद की तन्हाई, ज़हनी इज़्तिराब, शनाख्त का बहरान, यादाश्त, खौफ, गुनाह का एहसास, ताकत और जबर, तहज़ीबी ज़वाल, आज़ादी फ़िक्र, ज़ुबान का मसला और तारीख़ का बोझ उनके अहम मौज़ूआत हैं। वो खारजी वाक़यात से ज़्यादा इंसान के बातिन में उतरते हैं और दिखाते हैं कि असल अलमिया इंसान के अंदर बपा होता है। उनके अफसानों में नफ्सियाती पेचीदगियाँ इस महारत से सामने आती हैं कि किरदारों की हर हरकत और हर फैसला उनकी दाखिली कैफियत का फितरी नतीजा महसूस होती है। अपने माजी का खुदा में एहसास जुर्म और मोहब्बत के बदलते हुए रवैया हों, अपना आसा और अपना अज़्ज़ा में ज़हनी उलझन और वसवसों की कैफियत हो, आवाज़ें और साए में यादाश्त और तारीख़ का दबाव हो, या वर्गलाया हुआ आदमी में ज़ुबान और शनाख्त का मसला, हर जगह इंसान की दाखिली दुनिया ही अफसाने का असल कज़िया होती है। इस तरह उनके कई अफसाने इक़्तिदार, कानून, सरहद, मज़हब और समाजी ढांचों पर भी सवाल उठाते हैं, मगर ये सवाल नारे की सूरत में नहीं होते बल्कि कहानी के अंदर से उभरते हैं, एक और तरह की फ़िज़ा बनाते हुए, इसलिए ज़्यादा असरअंगेज़ महसूस होते हैं। नासिर अब्बास नैयर की किरदार निगारी भी अलग शिनाख्त रखती है। उनके किरदार आम अफसानों की तरह सिर्फ खारजी अमल के ज़रिए नहीं पहचाने जाते बल्कि उनकी असल शिनाख्त उनके ज़हनी और नफ्सियाती वजूद से बनती है। वो किरदार के अंदर उतर कर उसकी फ़िक्र, खौफ, वसवसे, एहसास जुर्म और यादाश्त को इस तरह सामने लाते हैं कि कारी उसके बातिन का शरीक हो जाता है। उनके किरदार अक्सर किसी न किसी ज़हनी या रूहानी कशमकश में मुब्तला होते हैं और इसी कशमकश से उनकी शख्सियत तकमील पाती है। मैं कह आया हूँ कि उनके यहाँ किरदारों की जिस्मानी हरकत से ज़्यादा उनकी सोच अहम होती है। यही वजह है कि उनके बहुत से किरदार गोया अपनी केस हिस्ट्री के साथ सामने आते हैं। उनके अफसानों में किरदार और ख्याल अलग अलग वजूद नहीं रखते बल्कि एक दूसरे में जज्ब हो जाते हैं। किरदार सोचते हुए भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनकी सोच ही अफसाने का वाक़या बन जाती है। इस अंदाज ने उनकी किरदार निगारी को नफ्सियाती गहराई अता की है और उनके किरदार मुताले में आने के बाद देर तक कारी के ज़हन में ज़िंदा रहते हैं। किरदार निगारी को नासिर अब्बास नैयर की अफसाना निगारी की सबसे बड़ी इनफरादियत यही है कि उन्होंने तनकीदी शऊर और तख्लीकी वजदान के दरमियान एक कामयाब तवाज़ुन कायम किया है। उनके अफसानों में फ़िक्र ज़रूर मौजूद है मगर वो कहानी पर मुसल्लत नहीं होती बल्कि उसके अंदर तहलील हो जाती है। उन्होंने तारीख़, फ़लसफ़े, असातीर, नफ्सियात और समाजी उलूम से इस्तिफ़ादा किया
मगर इन सब को अपने अंदाज की अफसानवी साख का हिस्सा बनाया। उनके यहाँ कदीम और जदीद, हकीकत और ख्वाब, तारीख़ और हाल, शऊर और लाशऊर सब एक दूसरे में इस तरह मुदगम हो जाते हैं कि एक नई तख्लीकी दुनिया वजूद में आती है। वो कारी को तैयार शुदा नताइज नहीं देते बल्कि सवालात के ज़रिए सोचने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि उनके अफसाने महज तफरीह या वक्ती तासुर पैदा नहीं करते बल्कि कारी के ज़हन में देर तक हरकत पैदा करते रहते हैं। उनके यहाँ ख्याल, इलामत, तजरीद, हकीकत और किस्सा एक दूसरे को कुमक पहुँचाते हैं, कहीं अपनी अलग शनाख्त के साथ और कहीं इम्तजाजी करीने से बयानिए में ढलते हुए, और यहीं से नासिर अब्बास नैयर के फ़िक्शन की अलग शनाख्त कायम होती है। नासिर अब्बास नैयर ने उर्दू अफसाने को फ़िक्री वसअत, नए असलूब और नई मानवियत अता की। उनने ये साबित किया कि अफसाना सिर्फ वाक़यात बयान करने का नाम नहीं बल्कि इंसानी वजूद, तारीख़, तहज़ीब और ज़ुबान और शऊर की पेचीदा हकीकतों को दरियाफ़्त करने का एक मौसर वसीला भी है। यही वो करीना है जिसने उन्हें एक अलग असलूब का अहम अफसाना निगार बना दिया है, एक ऐसा अफसाना निगार जिसके यहाँ इस सिन्फ का तख्लीकी अमल इल्मी वसअत और फ़िक्री गहराई को फ़िक्शन की छप अता करने का नाम है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह।